الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ ہمارے حضرت جی والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی سرپرستی میں 2015 میں قائم ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے دینی اقدار اور روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اکابرین کی مشاورت سے آج الحمدللہ اولیٰ سے لے کر پہلے درجے سے، پہلی جماعت سے اور 10ویں تک کا امتحان دلوایا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ سال اول کو ہم نے پہلی سے 5ویں تک کی تعلیم یعنی پرائمری کے لیے مختص کیا، سال دوم کو 6ٹھی سے 8ویں تک جسے مڈل کہتے ہیں، مڈل کلاس کا امتحان دلوایا جاتا ہے۔ اور اتنی اللہ نے فضل و کرم سے حضرت جی کی دعاؤں سے کرونا کے دنوں میں بھی اللہ نے یہ تعلیمی سلسلہ برقرار رکھا۔ بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن ثابت قدمی یہ اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقے اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے اس شعبے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائی، اور عمارت بھی اپنی عطا فرمائی، اور باقاعدہ اس کے درجات بھی عطا فرمائے۔ تو پھر سال سوم میں متوسطہ اول کا جس کو نام دیا گیا وہ 9ویں جماعت کی تیاری کے لیے، اور پھر سال چہارم جسے متوسطہ دوم 10ویں جماعت کی تیاری کے لیے۔ اور الحمدللہ گزشتہ سال اللہ نے ہمارے ایک گریڈ میں طلباء کو کامیابی بھی عطا فرمائی بورڈ کی طرف سے، ان کو ابھی شیلڈ بھی پیش کی جائے گی۔ یہ آپ حضرات کی سرپرستی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اللہ جل شانہ من والہ کا فضل و عطا ہے۔ اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں اور قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ، اس کے اغراض و مقاصد تھوڑے سے میں خدمت میں عرض کر دوں۔ وفاق المدارس کی طرف سے عائد کردہ شرط یعنی میٹرک کی ضرورت کو پورا کرنا۔ وہ طلباء جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں بشمول متخصصین دارالافتاء یا جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو دینی ماحول میں ضروری اور ابتدائی دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم میں معاونت اور تعلیم فراہم کرنا۔ اور تیسری بات یہ کہ حافظ بچوں کو حفظ کی دہرائی، اردو خوشخطی کے ساتھ ساتھ اگلی تعلیم کے لیے تیار کرنا، جسے فاؤنڈیشن بنانا کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے درس نظامی اور پھر حالات حاضرہ کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، تو ان کو دونوں تعلیموں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پڑھے ہوئے بچے انگلش بھی بولتے ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، اور اکثر اس میں شمالی علاقہ جات کے دیگر علاقوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ اردو بھی بہت سلیس انداز میں اپنا مافی و ضمیر بیان کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ اپنے بچوں کو بھی متوجہ کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو۔ اس وقت عصری تعلیم کے جو اداروں میں، سرکاری اداروں میں حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اور بچوں کی، آنے والی نسلوں کی دینی اقدار اور تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی چیز کی، ایسی جگہ کی ضرورت ہو جو ان تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو دعا ہے کہ اللہ اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے، اور آپ حضرات کی سرپرستی بھی اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔